الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ پیشن گوئی کس کو کہتے ہیں؟ آئندہ زمانے میں پیش آنے والے حالات کی اطلاع وقت سے پہلے دے دینا اور اس کی خبر پہلے دے دینا، اس کو کہتے ہیں پیشن گوئی۔ یہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکر آپ کو ملے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے بھی پیشن گوئی فرمائی ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے اعتبار سے بھی پیشن گوئی فرمائی ہے، متعین افراد کا نام لے کر کے بھی ان کے اعتبار سے پیشن گوئی فرمائی ہے، اور قیامت کے قریب پیش آنے والے حالات کے اعتبار سے بھی آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فتح جو مکمل نازل ہوئی ہے، یہ ایسے موقع پر نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مسجد حرام کا طواف کر رہا ہوں اور عمرہ کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور مکہ میں آپ کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا، تو آپ نے یہ خواب دیکھا تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، تو 1500 صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کر کے نکلے، مگر حدیبیہ کے موقع پر آپ کو وہیں روک دیا گیا اور کہا کہ آپ کا داخلہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں ممنوع ہے، آپ نہیں آ سکتے۔ مزید یہ کہ آپ سے دب کر صلح کرائی گئی، مسلمانوں کی طرف سے جو شرائط تھی وہ نارمل تھی، اور کفار اور مشرکین کی طرف سے جو شرائط تھی وہ بہت کٹھن تھی، جس کی وجہ سے تمام صحابہ کرام میں ہر طرح کی بے چینی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے موقع پر آپے سے باہر تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچے دین پر ہیں، اس کے باوجود ہم دب کر کے صلح کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت ہے سورہ فتح کی نازل ہوئی ایسے موقع پر، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، جس دین کو لے کر رسول کو بھیجا گیا ہے وہ دین دنیا کے تمام دینوں پر غالب آ کر کے رہے گا، اگرچہ کفار ناپسند کرے۔ یہ ایسے موقع پر پیشن گوئی کی جا رہی ہے جبکہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے لیے مکہ میں داخلہ ممنوع ہے، لیکن کہا گیا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، ان قریب تم مسجد حرام میں پورے امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہاں تو ہم تو واپس کیا جا رہا ہے، اتنی خطرناک شرطیں لگائی جا رہی ہے، 3 دن کے لیے بھی داخلہ ممنوع نہیں ہے، جبکہ ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، مگر آج داخلہ ممنوع ہے، اور ان کو پیشن گوئی بتائی جا رہی ہے کہ یہی چیز فتح کا ذریعہ بنے گی۔
بعد میں خود کفار نے اس شرط کی خلاف ورزی کی اور سن ہجری 8 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور پورے امن و امان کے ساتھ تمام صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ تو ایک پیشن گوئی یہ دی گئی جو اسی زمانے میں پوری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی مرحلہ تھا، اس وقت روم اور ایران دو ملکوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ آج میچ ہوتا ہے نا تو دو پارٹی آپس میں تقسیم ہو جاتی ہیں، کچھ اس ملک کی طرف اور کچھ اس ملک کی طرف۔ تو مکہ کے اندر بھی دو پارٹیاں تھیں، مسلمانوں کی اور مشرکین کی تھی۔ مسلمان روم کی طرف تھے اور مشرکین ایران کی طرف تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ روم اپنی ساری خرابیوں کے باوجود خدا کا تصور ان میں تھا، اور یہ مسلمانوں سے ذرا قریب تھے، اس لیے مسلمان ان کی خوشی اپنی خوشی مناتے تھے۔ اور یہ ایران جو آگ کی پوجا کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، تو ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے مشرکین بھی تھے، تو وہ روم کی طرف تھے، اور روم اس وقت کا خوشحال تھا، متحد تھا، ان کے پاس قیادت تھی، ان کے پاس وسائل اور اسباب تھے، جس کی وجہ سے وہ روم پر غالب آ گئے۔ تو مشرکین مکہ نے بہت خوشیاں منائی اور مسلمانوں سے کہا، دیکھیے روم جن میں خدا کا تصور پایا جا رہا ہے وہ آج ایران کے سامنے مغلوب ہو گئے، ان قریب تمہارا تذکرہ بھی مکہ سے ختم ہو جائے گا۔ اس وقت سورہ روم کی آیتیں اتری ہے، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، روم اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائے گا۔ حالانکہ روم کی وہ حالت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ابھی مشرکین یہ خوشیاں منا رہے ہیں، مگر اب روم غالب آ جائے گا اور ایران پسپا ہو جائے گا۔ چنانچہ چند ہی سالوں کے بعد یہ ہوئی جنگ اور اس کے اندر روم غالب آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ شرط لگائی تھی، اس وقت ظاہری حالات ایسے تھے کہ روم دوبارہ مغلوب ہو جائے گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب میرے اللہ نے یہ فرما دیا تو یہ سچ ہو کر کے رہے گا۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے بھی پیشن گوئی فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں قریب آنے والے زمانے کے اعتبار سے بھی پیشن گوئی فرمائی۔ جب مدینہ پر یک بار کی تمام جماعتوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا غزوہ خندق کے موقع پر، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر آپ نے عمل کیا اور مدینہ کے اطراف میں ایسی کھائی اور خندق بنانے کا ارادہ کیا کہ دشمن اس کو فلانگ کر کے مدینہ پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ خندق کا جو موقع تھا، اس وقت مسلمانوں کے حالات ایسے تھے، پہننے کے لیے ٹھیک انداز کا کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، خود مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا، اور مسلمانوں کے قائد کی حالت یہ تھی کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اس وقت جو خط کھینچا گیا تھا وہاں ایک چٹان نمودار ہوئی، کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے خود جا کر کے 3 کودال میں اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ہر مرتبہ جب آپ نے ضرب ماری ہے اس وقت کچھ روشنی نمودار ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ روم کے محلات مجھے دکھائے گئے اور ان کی چابیاں میرے حوالے کی گئی، شام کے محلات مجھے دکھائے گئے، یمن کے محلات مجھے دکھائے گئے، یعنی ان قریب ان کو فتح کیا جائے گا۔ اب اس وقت کی پیشن گوئیاں خود منافقین کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، منافقین اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، وہ حالت دیکھ کر کے اس پیشن گوئی پر ان کا کومنٹ یہ تھا کہ حضور نے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ آج اگر ہم یہ کہیں، جو مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے پریشان کیا جا رہا، نہ منظم ہے، نہ متحد ہے، نہ وسائل ہے، نہ اعلیٰ معیاری قیادت ہے، کہ ان قریب امریکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جائے گا،
فرانس مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم ہوگی، یہ بات کسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پیشن گوئی فرمائی، تو ہمارا تو ایمان ہے، زبان نبوت سے ایک مرتبہ جو بات نکل گئی وہ ہمیشہ 100% درست ہو کر کے رہے گی، اور حضور کے غلاموں نے سچ کر کے دکھایا۔ ملک شام ہو کہ روم ہو کہ یمن ہو، کیسر و کسرا کے تاج ان غریبوں کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ پیشن گوئی غزوہ خندق کے موقع پر ہوئی، مگر حضور کے غلاموں کے زمانے میں یہ پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ملا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں اپنے ایمان اور اپنی جان کی حفاظت کے خاطر، تو یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں مکہ میں پتہ چلا تو اعلان ہوا کہ جو ان دو حضرات کا سر لائے گا 100 اونٹوں کا وہ مالک ہوگا۔ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کوشش کی۔ سراقہ ابن مالک جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے تک پہنچ گئے، آپ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے، مگر جب گھوڑا دھسنے لگا زمین میں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی، کیف بک اذا البست سواری تسرا، سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم اسلام کی طرف سے مجاہد بن کر کے ایران میں جنگ کرو گے اور کسرا کے سونے کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ یعنی تم کس چیز کے پیچھے پڑے ہو؟ تمہیں تو مسلمان ہونا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد تم جنگ کرو گے اور کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ 100 اونٹوں کی معمولی قیمت پر تم یہاں آ گئے۔ اب یہ پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی ہے کہ کیسر و کسرا کے تاج قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب وہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں تو سراقہ کو بلایا اور کہا ان کنگن کو اپنے ہاتھ میں پہنیے۔ حالانکہ مردوں کے لیے سونے کے زیورات پہننا جائز نہیں ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے پہنیے، البسک اللہ و رسول، ہم آپ کو نہیں پہنا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول آپ کو پہنا رہا ہے۔ وہ پیشن گوئی جو اس وقت کی گئی تھی، کون جانتا تھا یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن ان غریبوں کے پاس آئیں گے۔ یہاں مدینہ میں ٹھکانہ تلاش کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اپنی جان کے اور ایمان کی حفاظت کرے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی فرمائی کہ سراقہ تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن آئیں گے۔ یہ تو اپنے زمانے کے اعتبار سے حضور کی پیشن گوئی ہوئی۔ قیامت کے قریب کیا کیا حالات پیش آئیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کتنے شفیق اور مہربان تھے کہ ان سارے حالات سے اس امت کو باخبر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعید المنبر، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز سے فراغت کے بعد آپ منبر پر بیٹھ گئے، ظہر کی نماز تک قیامت تک جو حالات اور علامتیں پیش آئے گی ان کا تذکر آپ نے فرمایا۔ پھر منبر سے اترے اور ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ظہر کی نماز سے فراغت کے بعد پھر منبر پر بیٹھ گئے اور عصر تک قیامت تک پیش آنے والے حالات کا تذکرہ کیا۔ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز سے فراغت کے بعد پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور سورج کے غروب ہونے تک آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں سب سے بڑا عالم وہ سمجھا جاتا تھا جس کو حضور کی وہ بیان کی ہوئی نشانیاں سب سے زیادہ یاد تھی۔ یعنی فتنوں کے دور کی جو نشانیاں تھیں وہ جس کو سب سے زیادہ محفوظ تھی اس کو سب سے زیادہ بڑا عالم ہمارے زمانے میں شمار کیا جاتا تھا۔ احادیث کی کتابوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو الگ الگ ابواب کی احادیث کو تقسیم کیا گیا۔ طہارت کے متعلق حضور کی کیا حدیثیں ہیں، کتاب الطہارت میں اس کا تذکرہ،
نماز کے متعلق کیا حدیثیں ہیں، کتاب الصلاۃ میں اس کا تذکرہ، روزے کے متعلق کیا احادیث ہے، کتاب الصوم میں اس کا تذکرہ، کتاب الزکوٰۃ الگ، کتاب الحج، حج کے متعلق ساری رہبری اس کتاب کے اندر جمع کی گئی ہیں۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں احادیث کی کتابوں میں اس کو کتاب الفتن کہا جاتا ہے، یعنی فتنوں کے دور کی جو علامات ہیں، قیامت کے قریب جو علامات پیش آئے گی ان کو کتاب الفتن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت ساری روایات ہیں، آج تو مناسب لگ رہا ہے کہ کئی قسطوں کے اندر ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ دیکھیے، نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں جب حضور نے یہ فرما دیا تو ہو کر رہے گا، ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم مجبور نہیں ہیں، حضور نے رہبری فرمائی ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بطور شفقت کے حضور کا بیان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے مختصر روایت ہے جس میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے، بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے، دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قیامت کی نشانیاں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو قیامت آتی کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں اور علامتیں 3 طرح کی ہیں۔ چند علامتیں ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے پیش آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت اس انداز سے آپس میں چپکے ہوئے ہیں۔ اب حضور کا آنا قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے، مگر یہ دور کی علامت ہے، قیامت سے بہت پہلے پیش آئے گی۔ حضور کی وفات قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے، مگر یہ علامت بعیدہ میں سے ہیں، یعنی وہ علامت جو قیامت سے بہت پہلے پیش آئے گی۔ دوسری علامات ایسی ہیں جو درمیانی قسم کی ہیں، یعنی نہ بہت قیامت سے قریب نہ بہت قیامت سے دور۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آپ کے سامنے آئے گی ان میں انہی علامات کا تذکرہ ہے۔ اور چند علامات ایسی ہیں جو قیامت کے بہت قریب پیش آئے گی کہ اس کے بعد قیامت کے وقوع میں بہت زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔ امام مہدی کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، مغفرت کے دروازے بند ہو جانا، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ ایسی علامت ہے کہ اس کے بعد پھر اب قیامت میں کوئی زیادہ وقفہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ تقسیم سننے کے بعد پھر انشاءاللہ یہ اشکال ختم ہو جائے گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں 10 باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ ان میں سے اکثر یا پوری کی پوری باتیں آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابن مسعود، اے ابن مسعود، ان لساعۃ اعلاما وان لساعۃ اشراطا، قیامت کے کچھ احوال ہے، آثار ہیں اور علامتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، ان یکون الولد غیظا، اولاد رحمت کے بجائے زحمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بچے کا اتنا قرض ہو گیا، یا مزاج کے خلاف والد نے اس سے بات کی، یا اس کی فلاں آرزو پوری نہیں ہوئی تو والد کا سر کچل کر رکھ دیا گیا، یا ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے گئے۔ ایک دوسری روایت حدیث جبرائیل جس کو ام الاحادیث، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ہے۔ حدیث جبرائیل کو ام السنہ اور ام الاحادیث کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس علامت کی اور مزید وضاحت ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ قیامت کے قریب مائیں اپنی آقانیوں کو جنے گی، یعنی جو اولاد ہوگی وہ ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرے گی جو آقا اپنی باندیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اس میں بچیوں کا تذکرہ ہے جن میں شرم و حیا لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے، ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہیں بچیاں، مگر اس کے باوجود ماں کے سامنے اس انداز سے گفتگو کرے گی گویا کوئی آقانی اپنی نوکرانی سے بات کر رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علامت کی زیادہ وضاحت آج ہم دیکھ رہے ہیں
بچی ایمان چھوڑ کر کے چلی گئی، ماں باپ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچی کہہ رہی ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ میں رہ سکتی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان یکون الولد غیظا، اولاد رحمت کے بجائے رحمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضور نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ان کی تربیت میں کوتاہی مت کرنا، ورنہ یہ علامت تمہارے گھر کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَأَن يَكُونَ الْمَطَرُ قَيْزًا، بارش ٹھنڈک کے بجائے گرمی کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی بارش کا دور تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مگر بارش کے زمانے میں گرمی کا احساس ستائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے موسم پہلے 4 مہینے میں تبدیل ہوتے تھے، آج ایک ہی دن میں 3 موسم جمع ہو رہے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَفِيضَ الْأَشْرَارُ فَيْضًا، شریروں کی اور بدکاروں کی بہت بھرمار اور کثرت ہو جائیں گے۔ انسان اعتماد اور بھروسہ کرے تو کس پر کرے؟ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی أَن يُصَدَّقَ الْكَاذِبُ، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا اور سچے کو جھوٹا ٹھہرایا جائے گا۔ ایک آدمی اپنے معاملات میں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں سچا ہے، مگر وہ عدالت میں پیسوں کی دباؤ کی وجہ سے یا رشوت کے دباؤ کی وجہ سے اس کو جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے اور اس کو اپنی مقبوضہ زمین سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ عمومی احوال ہم دیکھیں، فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، مگر پوری دنیا میں ایسی تصویر بنائی گئی ہے کہ ان کو اپنی زمین کا قبضہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے عالمی عدالت میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک گھر کے نبی نہیں ہے، اس لیے ان علامات کا پوری دنیا کا ماحول دیکھ کر کے اگر سمجھیں گے تو یہ علامتیں سمجھ میں آئے گی کہ قیامت کے قریب جھوٹے کو سچا تسلیم کیا جائے گا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ان یؤتمن الخائن، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ آج جتنے عہدے جن کے پاس ہے، مستثنیات ہر جگہ ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر کتنے بندوں کے دل میں ہوتا ہے، مگر عمومی احوال کو ہم دیکھیں تو آج چاہے وقف کی پراپرٹیز ہو یا امت کا مال ہو، ان میں کتنی خیانت ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ عہدوں پر برقرار ہیں۔ ان یؤتمن الخائن، خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت دار کہا جائے گا۔ آگے فرمایا چوتھے نمبر پر ان یواصل الاطباق وان یقابل الارحام، پرایوں سے تعلق قائم کیے جائیں گے اور رشتہ داروں سے تعلق ختم کیے جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دوست کا اتنا خیال رکھ رہا ہے جتنا ماں باپ کا بھی خیال نہیں رکھ رہا، دوست کا اتنا لحاظ رکھ رہا ہے جتنا بھائی کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ تو پرایوں سے تعلق جوڑے جا رہے ہیں، مگر اپنوں سے بیگانگی کا اظہار ہے، اپنوں سے کوئی پوچھ نہیں، کوئی خبر گیری نہیں۔ پانچویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسود کل قبیلۃ منافقوہم، ہر قبیلے کی سرداری منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَكُلَّ سُوقٍ فُجَّارُهَا، اور ہر بازار کا سردار فاسق اور فاجر قسم کا ہوگا۔ جب معاملات ایسے لوگوں کے حوالے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں بہت عام طریقے سے پھیلے گی۔ وہ یہی چاہیں گے کہ اچھائیاں رکے اور برائیاں پھیلیں۔ چھٹے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی حیثیت، سچے پکے مومن کی حیثیت قبیلے کے اندر فاسق اور فاجر سے بھی کمتر ہوگا۔ یعنی لوگوں کی عزت ہوگی تو مال کی بنیاد پر، لوگوں کی عزت ہوگی تو دنیا کی بہادری کی بنیاد پر، اور سچے ایمان والے کو ذلیل سمجھا جائے گا۔ آپ نے ساتویں نمبر پر فرمایا ان تزخرف المحارم وتخرب القلوب، مسجد عالی شان بنی ہوئی ہوگی اور لوگوں کے دل ویران ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا اس زمانے میں ایسی مسجد کا تصور ہو سکتا ہے؟ آپ تو ایسے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی چھت کھجوروں کے چھپر کی ہے، حد سے زیادہ بارش بڑھ جائے تو وہ چھپر ٹپکتی ہے۔
ایسی مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ مسجدوں کی دیواریں محراب عالی شان ہوں گے لیکن لوگوں کے دل ویران ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پیشن گوئی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 8ویں نمبر پر آپ نے فرمایا ان یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء، مرد مردوں سے شہوت پوری کریں گے اور عورتیں عورتوں سے اپنی شہوت پوری کریں گے۔ یہ قانون بہت عنقریب اللہ نہ کرے اس ملک میں پاس ہونے جا رہا ہے۔ آزادی اظہار رائے، انسان کسی کی غلامی کا کوئی پابند نہیں ہے، اور پوری دنیا میں آپ غور کریں تو کئی ملکوں کے اندر ملکی لیول پر قوانین بن چکے ہیں۔ 9ویں نمبر پر آپ نے فرمایا گانے کے اسباب عام ہو جائیں گے، گانے بجانے کے اسباب عام ہو جائیں گے اور شراب پورے کھلے عام پی جائے گی۔ گانے بجانے کے اسباب کتنے عام ہو گئے، نہ گھر محفوظ ہے، نہ محلے محفوظ ہے، نہ چوپالے محفوظ ہے، نہ چوراہے محفوظ ہے، نہ کٹے محفوظ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہر ایک کی رنگ اپنے اپنے حساب سے بج رہی ہے، جس میں موسیقی فٹ کیا ہوا ہے جو گانے میں شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ روزہ اقدس پر بھی کس انداز کی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ ہر ایک کے موبائل کی رنگ بجتی جا رہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوشن گوئی جو آج پوری ہو رہی ہے کہ گانے بجانے کے اسباب اتنے عام ہو گئے کہ اللہ کے گھر محفوظ نہیں، مسجد حرام بھی محفوظ نہیں اور روزہ اقدس بھی محفوظ نہیں، اور شراب پورے کھلے عام پی جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، الگ الگ ناموں سے نوجوان بچے بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ علامتیں اس لیے بیان کی جا رہی تھی تاکہ فتنوں کے دور میں تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ ایک 10ویں نمبر کی علامت یہ بیان فرمائی ان تکسر اولاد الزنا، زنا کی اولاد بہت عام ہو جائے گی، حقیقی اولاد کا پتہ لگانا مشکل ہوگا۔ اسلامی نظام، فیملی سسٹم، اسلام کے احکام کے نتیجے میں ہمارے ملک میں کچھ حد تک تو واقعی ہے، لیکن آپ یورپ کنٹریز کا اگر جائزہ لیں گے، اس وقت کا فیصد آپ نکالیں گے تو 50، 60 یا 70% اولاد الزنا وہاں پائی جا رہی ہے۔ آپ کسی کو پوچھیں گے تمہارے باپ کون ہے تو ان کو پتا نہیں ہے، اتنی آزادانہ زندگی ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے ملک میں بھی بہت تیزی سے عام ہو رہی ہیں۔ اخبار کی سرخیوں میں آپ دیکھیں گے کہ فولا کورا کرکٹ کے پاس ایک بچہ پیدا ہوا ملا کہ ایسی مردہ حالت میں کہ اس کو کسی نے پھینک دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب اولاد الزنا عام ہو جائے گی۔ یونیفارم سول کوڈ جو تیار ہو رہا ہے اس کا خاکہ ملکی لیول پر ہمارے سامنے نہیں آیا، مگر ایک صوبے کے اندر اس کا خاکہ آ گیا ہے اور وہ بل پاس بھی ہو گیا ہے۔ دیکھیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کے ایسے واقعات جو پیش آ رہے ہیں، کیوں پیش آ رہے ہیں؟ یہ واقعات اب رکنے والے نہیں ہیں، دین بدین ان میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے قانون قدرت اور قانون فطرت میں دخل اندازی شروع کی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور فطرت کے جو قانون ہے وہ اپنے حساب سے چلیں گے، اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی، لیکن جب انسان اس میں مداخلت شروع کرے تو پھر فتنے برپا ہوتے ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک قانون ایسا بنایا جا رہا ہے کہ اگر لڑکے کو یا لڑکی کو نکاح کرنا ہے تو حکومت کی نگاہ میں بالغ ہونا ضروری ہے، اور لڑکے کی عمر اب کیا ہے؟ 18 سال۔ 18 سال سے نیچے کی عمر کا لڑکا نکاح نہیں کر سکتا، اور 21 سال سے کم عمر کی لڑکی نکاح نہیں کر سکتی۔ جو ان کے لیے حلال طریقہ تھا وہ بند کر دیا گیا، تو راستے کس کے کھلیں گے؟ حرام کے کھلیں گے۔ ایک انسان کا نیچر ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ یہ کہہ دے کہ اس وقت ہمیں تم کو کھانا نہیں ملے گا بلکہ 5 گھنٹے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، وہ حرام کا اور چوری کا نہیں کھائے گا تو اور کیا کرے گا؟ جب حلال سے ان کو روک دیا گیا تو اب حرام میں انسان ضرور پڑے گا۔ اگر کوئی انسان یہ قانون بنا دے کہ سورج روزانہ اگر 6 بجے طلوع ہو رہا ہے
اب ہم قانون بنا رہے ہیں کہ اب سورج کو 10 بجے طلوع ہونا ہوگا، تو اس میں کس کی دخل اندازی ہو سکتی ہے؟ یہ قانون قدرت ہے، یہ قانون فطرت ہے، وہ اپنے حساب سے ہی طلوع ہوگا، انسان اس کو نہیں بنا سکتے۔ اب یہ قانون بنانے کے قریب ہے کہ ولد الزنا کے حقوق زانی پر ایسے ہی ہوں گے جیسے باپ پر اولاد کے حقوق ہوتے ہیں۔ بچے کے اولاد کے جو باپ پر حقوق ہے وہ حقوق زانی پر ولد الزنا کے ہوں گے، یعنی غلط گاری کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے پورے اخراجات اس شخص پر ہوں گے جس نے بدکاری کی ہے۔ یہ اس روایت کی پیشن گوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد الزنا کی کثرت ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے علماء نے بھی اولاد کی بلوغیت کی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو ہر علاقے کی غذا پر اور ہر علاقے کے ماحول پر چھوڑ دیا ہے۔ کہیں علاقے کی غذا بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے اور بچیاں بہت جلدی بالغ ہوتے ہیں، کوئی 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو رہی، 10 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی، 11 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی، اب بچہ بھی 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد جو جنسی تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان سے روکا نہیں جا سکتا، اسلام نے نکاح کا سسٹم رکھ دیا۔ اب جب ان بچوں کو اگر نکاح سے روکا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے غلط دروازے بہت تیزی سے کھلیں گے، اور جب غلط دروازے کھلیں گے تو حقیقی اولاد کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، ہر انسان غلط کاری میں مبتلا ہوگا۔ اس کی وجہ سے یہ ریپ کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ معاشرہ کتنا گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ 4 سال یا 5 سال کی بچی کے ساتھ یہ درندے حیوانیت کی سارے حدیں پار کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر ماں باپ، چونکہ اب تعلیم بچوں کو دلانا ضروری ہے، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو کہ دنیا کی تعلیم ہو، لیکن ماں باپ جب اپنے بچوں اور بچیوں کو گھر سے لے کر کے جائے تو خود چھوڑے، کسی پر بھروسہ نہ کرے، خود چھوڑنے جائے اور خود لینے جائے۔ اور قرآن کریم نے ایک دعا سکھائی ہے، جب مصر کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو روانہ کر رہے تھے تو اس وقت کہا تھا هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه فالله خير حافظ، کہ تم پر مجھے اطمینان نہیں ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے تو تم محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ تمہاری حفاظت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعا فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ دعا خود اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ اگر بچے عمر کے ہیں کہ وہ نہیں پڑھ پاتے، ماں باپ پڑھ کر کے ان پر دم کرے اور ان کو گھر سے روانہ کرے، ورنہ کس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باقاعدہ ایسی واردات سامنے آ رہی ہے کہ اسکول کے قریب ایسے گنڈے گھوم رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھانے کے طاق میں ہیں۔ اس لیے قرآن نے جو مسنون دعائیں ہمیں سکھائی ہے یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ پناہ گاہ ہے، اس لیے یہ دعائیں خود ہم پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اگر وقت سے بے وقت بچہ گھر پہنچ رہا ہے تو اس فوراً چوکنا ہو جائے، ورنہ بہت زیادہ مصیبت میں ہم پھنس سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ روایت ارشاد فرمائی ہے اس میں 10 باتیں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے آئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ جس میں قاتل کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ میں نے فلاں کو کیوں مارا، اور مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو بھی پتا نہیں ہوگا میرا جرم کیا ہے۔ جس انداز سے قتل کی واردات پیش آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاتل کو بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے کیوں میرے ہاتھ کے ذریعے اس کو مروایا جا رہا ہے، اور مقتول کو بھی پتا نہیں کہ میرا کیا قصور ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی سخت سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ تو یہ حالات پیش آنے والے ہیں، اور ان میں سب سے خطرناک جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روایت میں ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء نے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک تمام انبیاء نے اس خطرناک فتنے سے امت کو آگاہ کیا تھا، اور میں بھی تمہیں اس فتنے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا، اس کے نام پر آپ غور کریں۔
دجال دجلن سے ہے، دجل اور فریب، مکاری. یہ جتنے مغربی ممالک ہیں ان کو ہم دجال نہیں کہتے. ان ممالک میں بہت زیادہ متقی اور ایمان والے بھی بس رہے ہیں جن کی ہم خدمات دیکھیں گے تو قابل رشک کیا ہے. مگر دجل اور فریب اور ایک غلط طرح کی تہذیب پوری دنیا میں جو عام کی جا رہی ہے وہ ان کی طرف سے ہی عام کی جا رہی ہے. یہ دجال کا دور شروع ہونے کے قریب ہے، بلکہ شروع ہو ہی چکا ہے. تو یہ دجل اور فریب، یہ مادیت کا عالم اس کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی پوری دنیا کے سارے خزانوں پر اس کا کنٹرول ہوگا. اور قرآن کریم ایمان کا علم بردار ہوگا. یعنی اگر آپ کو صحیح معنوں میں ایمان اگر اپنے دل کے اندر باقی رکھنا ہے تو پھر ایمان کا علم بردار قرآن ہے اور اسی پر آپ کو پناہ لینی ہوگی. اس لیے مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے سورہ کہف پر. بہت زیادہ غور و خوض کرنے کے بعد معرکہ ایمان و مادیت، ایمان اور مادیت کی جنگ، اس پر حضرت نے کتاب لکھی ہے اور سورہ کہف کا خلاصہ بیان فرمایا ہے. حضرت نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ فتنوں کے دور میں ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرنا، کیونکہ وہی شخص اس دجالی فتنے سے اور اس مادی فتنے سے بچ سکتا ہے جس کی سورہ کہف پر نظر ہو. اس میں مال کے فتنے سے بھی حفاظت ہے، دین کے فتنے سے بھی حفاظت ہے، علم کے فتنے سے بھی حفاظت ہے اور دجال کے فتنے سے بھی حفاظت ہے. اس کی تفصیلات جب رمضان میں سورہ کہف کی آخری آیتوں کی تشریح ہوئی تھی، اس میں دجال کا نکلنا، امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، پوری تفصیل کے ساتھ وہ وضاحت سامنے آئی ہے. قیامت کی بہت ساری نشانیاں ابھی باقی ہیں، ان کا تذکرہ باقی ہے، اور کون کون سی علامتیں اب وجود میں آئے گی، اس کے تعلق سے کیا اشکالات ہیں. انشاءاللہ وقت ملا تو آئندہ جمعہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.